یہاں ہر سال ایک زبردست ایونٹ منعقد ہوتا ہے جہاں ملک بھر سے ڈرائیورز آتے ہیں ریت پر رفتار، طاقت اور جذبے کی نئی داستان لکھنے کے لیے۔ یہ صرف ایک ریس نہیں بلکہ اس علاقے کی ثقافت، اتحاد اور فخر کی علامت ہے۔ یہ لمحے سکردو کی ہوا میں ایک نئی توانائی بھر دیتے ہیں۔ یہاں دن کے وقت درجہ حرارت نارمل ہوتا ہے مگر رات کو ہوائیں اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ ریت پر برف جم جاتی ہے۔ یہاں کے مناظر صرف آنکھوں سے نہیں دل سے محسوس کیے جاتے ہیں۔ ریت کے ٹیلے، برف پوش پہاڑ اور نیلا آسمان سب مل کر ایک ایسی تصویر بناتے ہیں جو فطرت کی سب سے خوبصورت تخلیق معلوم ہوتی ہے۔ اصل میں کٹپنا ڈیزرٹ میں زیادہ ٹائم نہیں گزار سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر PAF پاکستان ایئر فورس کا بیس تھا اور وہاں قریب ایئرپورٹ بھی تھا، تو وہاں پر میں ڈرون بھی نہیں اڑا سکتا تھا اور وہاں پر ٹورسٹ جو تھے وہ نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہاں سے قدیم شاہراہ ریشم کے کئی راستے گزرتے تھے جن پر تاجر تبت، کشمیر اور وسطی ایشیا تک سفر کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے یہاں برفانی گلیشیئرز کا راج تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ برف پگھلتی گئی، پانی خشک ہوتا گیا اور یوں پیچھے ہی ریت کی ٹیلے باقی رہ گئے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ کبھی ایک جھیل تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ گئی اور ریت کے میدان میں بدل گئی۔ یہ جگہ آج بھی جغرافیہ دانوں کے لیے ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ یہاں کی راتیں سب سے زیادہ جادوئی ہوتی ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے آسمان لاکھوں ستاروں سے بھر جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے ہم کائنات کے قریب ترین کسی اور ہی دنیا میں کھڑے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں آنے والے سیاح اور فوٹوگرافر اس لمحے کو ہمیشہ اپنی یادوں میں قید کر لیتے ہیں۔ مگر یہ صحرا صرف سیاحوں کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کی جیپ ریلیز، کیمپنگ اور ایڈونچر کی دیوانوں کا بھی مرکز بن چکا ہے۔ یہاں کے لوگ سادہ، خلوص سے بھرے اور قدرت کے قریب ہے۔ ان کے چہروں پر وہ سکون ہے جو صرف پہاڑوں کے بیچ رہنے والے لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ یہ خاموش راتیں، یہ ٹھنڈی ہوا اور ریت پر بیٹھے یہ لمحے انسان کو خود سے جوڑ دیتے ہیں۔ یہاں آ کر آپ سمجھ جاتے ہیں کہ سکون عمارتوں میں نہیں بلکہ فطرت کی خاموشی میں چھپا ہے۔ یہ صرف ایک جگہ نہیں، ایک احساس ہے، ایک تجربہ، ایک یاد جو ہمیشہ دل میں زندہ رہتی ہے۔ شاید یہ ہوا، یہ ریت اور یہ خاموشی وہ سب جانتی ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اگر یہ بول سکتی تو شاید ہمیں وہ کہانیاں سناتی جو وقت کی گرد میں دب چکی ہے۔ سرفرنگ صحرا میں گزارا گیا وقت واقعی ناقابل فراموش تھا۔ یہاں کی سنہری ریت، خاموش فضا اور بلند و بالا پہاڑوں کے درمیان میں نے قدرت کی ایک انوکھی دنیا کو قریب سے دیکھا۔ یہاں کا ہر لمحہ ایک کہانی ہے، ہر منظر ایک خواب جیسا لگتا ہے۔ یہ سفر یہی ختم نہیں ہوتا کیونکہ اگلی ویڈیو میں آپ کو لے کر چلوں گا ایک اور حیرت انگیز مقام پر جہاں تاریخ، فن تعمیر اور فطرت ایک ساتھ زندہ ہے۔ وہ جگہ ہے سیرینا شگر فورٹ، بلتستان کا وہ قلعہ جو وقت کے ساتھ نہیں بلکہ وقت کے خلاف کھڑا ہے۔ تو اگر آپ اس حسین سفر کا حصہ بنے رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ میں ملوں گا آپ سے اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔